بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک، اور اے ڈی پی پارٹ 2 کا جرنلزم کا ایک اہم ٹاپک جو کہ سر سید کی صحافتی خدمات کے بارے میں ہے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سر سید کا نام آپ سب واقف ہوں گے۔ سر سید جو ہیں اپنی ذات میں ایک ماہر تعلیم تھے، سیاستدان تھے، مصلح قوم تھے اور صاحب طرز ادیب تھے۔ صحافت میں انہوں نے جس وقار اور سنجیدگی کے انداز کو اختیار کیا اور اس کی پیروی بھی کی گئی، بر صغیر کے مسلمانوں کے اجتماعی کردار میں وہ جو ان کا انداز تھا صحافت کا، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سر سید احمد خان دہلی میں ایک معزز گھرانے میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا اور والد، ان کو دربار میں بہت اثر رسوخ تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں ایک ذہین اور بہت ہی پارسا خاتون تھیں۔ ان کو شروع میں گھر میں ہی عربی اور فارسی کی تعلیم دی گئی، اور اس کے اپنی قابلیت کی بنا پر وہ کچہری سے منسلک ہو گئے اور 1855 میں سول جج مقرر ہوئے۔ 1858 میں ضلع مراد آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ 1874 میں انہوں نے پینشن لے لی اور لارڈ لیٹن کے زمانے میں وائسرائے کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر مقرر ہوئے، اور آپ کی وفات 1897 میں ہوئی۔ سر سید کی علمی اور ادبی خدمات کا آغاز 1840 میں ہوا۔ دہلی کے پرانے آثار پر مبنی انہوں نے ایک کتاب لکھی، آثار السنادید، ایسی مارکہ آرا تخلیقی کتاب ہے کہ اور اس کے علاوہ انہوں نے ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری کی تدوین کی اور اس پر حاشیہ لکھا۔ 1857 کے ہنگامے کے دوران سر سید سرکاری ملازمت میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس میں انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں۔ شکوک و شبہات جو ہیں ان کی وجہ سے جو فضا ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے، تو وہ بہت ساری تجاویز پیش کرتے تھے، اور سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جدید علوم و فنون سے واقف نہیں ہیں، پرانے علوم پر توجہ دے رہے ہیں اور ان سے چمٹے ہوئے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ دیگر اقوام کی طرح، ہندوؤں کی طرح جدید علوم حاصل کریں اور اپنے حالات جو ہیں وہ بدلیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی علوم و فنون کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ان پر سرکاری جو ملازمتیں ہیں ان کے دروازے کھلیں۔ سر سید نے اس مقصد کے لیے صحافت کو ذریعہ بنایا۔ 1863 میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ ایک ایسی مجلس ہو جو ہندوستان میں علم کی توسیع و ترقی کے لیے کام کرے، جو قدیم مصنفوں کی عمدہ جو کتابیں ہیں، انگریزی زبان کی جو کتابیں ہیں، اس کے ترجمے اردو میں آئے۔ چنانچہ 9 جنوری 1864 کو سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے غازی پور میں ایک مجلس قائم کر دی گئی۔ اسی سال سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہوا اور سوسائٹی کے دفتر بھی وہاں منتقل ہو گئے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا۔ 3 مارچ 1866 کو علی گڑھ کا اخبار سائنٹیفک سوسائٹی یا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری ہوا، اور یہ باقاعدگی سے سر سید کی وفات تک کے بعد بھی یہ باقاعدگی سے نکلتا رہا۔ یہ پہلے ہفت روزہ تھا، پھر سہ روزہ ہو گیا۔ اس میں ایک کالم انگریزی میں ہوتا تھا اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا۔ اس طرح انگریز اور ہندوستانی دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس گزٹ میں سوشل، اخلاقی، علمی، سیاسی، اس قسم کے مضامین جو ہے وہ مسلسل چھپتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے طرز معاشرت، تعلیم، علمی اور تاریخی تحقیقات سے متعلق جتنے لیکچر سوسائٹی میں دیے جاتے تھے وہ سب اس کے ذریعے شائع کر دیے جاتے تھے۔
مولانا حالی لکھتے ہیں کہ گزٹ میں کسی قوم یا کسی خاص شخص کی دل آزاری نہیں کی جاتی تھی، بلکہ قوم کے اکابر کی وفات پر جس طرح افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا اور اس میں تعظیم کا پہلو جو تھا وہ کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ دوسری بڑی خوبی اس اخبار کی یہ تھی کہ خبریں نہایت معتبر ذریعوں سے لی جاتی تھیں، اور بڑے بڑے جو واقعات تھے ان کو شروع سے آخر تک تمام تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ خبریں مسلسل اور ترتیب وار درج کی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں جو دیگر اخبارات تھے ان میں خبریں چھپتی تھیں، ترجمہ غلط ہوتا تھا، خیال آرائی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ سر سید نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ خبریں جو ہیں معتبر ذرائع سے لی جائیں، اس میں تسلسل ہو، ترجمہ جو ہے وہ خاص انداز میں کیا جا سکے تاکہ تاریخ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو پروفیسر عبدالسلام خورشید کہتے ہیں کہ ان خوبیوں کے فعل علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو تھا، گزٹ جو تھا ہندوستان کے اردو صحافت میں، اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو انگلستان میں آج دی ٹائمز کو حاصل ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا اخبار ہے، اور یہ پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا، اگرچہ مالی حالات خراب بھی ہو جاتے تھے، لیکن سر سید اپنی ذاتی جد و جہد سے اخبار کو بند نہیں ہونے دیتے تھے۔ جہاں تک گزٹ کا اردو صحافت کے حوالے سے تعلق ہے تو مولانا حالی لکھتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان کا طرز تحریر تھا اس میں یہی خصوصیت تھی کہ اس میں لوگ جو تھے اس کو ان کا سٹائل تھا، لطافت تھی، اور عمدہ جو کتاب کا معیار تھا، لوگ اس کو شوق اور توجہ سے پڑھتے تھے۔ سر سید اپنی تحریر میں جو ہے بہت تاثیر رکھتے تھے، اور ان کے خیالات بڑے واضح ہوتے تھے۔ سلاست، تہذیب، شائستگی سر سید احمد خان کی صحافت کا ترہ امتیاز تھی۔ اخبار جو تھا سائنٹیفک سوسائٹی جو 16 صفحات پر نکلتا تھا، پہلے صفحے پر نصف جگہ پر نام کی پٹی ہوتی تھی، اس پر انگریزی اور اردو میں موٹو درج ہوتا تھا۔ تو یہ تھا جی انسٹیٹیوٹ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا تجزیہ۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا، تہذیب الاخلاق۔ تو تہذیب الاخلاق میں جو ہے یہ اخبار تھا، سر سید قوم چاہتے تھے کہ علمی اور ادبی لحاظ سے اجتماعی معاملات پر اپنی قوم کی رہنمائی دینا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1857 میں جب انگلستان گئے سر سید تو کسی انگریز دوست نے انہیں رچرڈ اور جوزف کے جو علمی اور ادبی اخبارات تھے، اور ان کا نام تھا دا ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر، ان دونوں اخبارات کا ہم نے پہلے تجزیہ کیا تھا اور ان کے بارے میں بتایا تھا، اور کسی دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ اس طرز پر آپ بھی اخبار جو ہیں وہ جاری کریں، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ جو 18ویں صدی میں انگریزوں کی عادات، رسم و رواج اور قومی خیالات بدلنے میں ان اخبارات کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ چنانچہ اسی طرز پر برصغیر میں حالات بدلنا چاہتے تھے اپنی قوم کے، تو سر سید احمد خان نے رسالہ جو تھا ان کا شمارہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو شائع ہوا، اور انگریزی میں اس کا نام دی محمڈن سوشل ریفارمر تھا۔ یہ مکمل طور پر اردو رسالہ تھا، 8 یا 12 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، ہر صفحے پر 2 کالم ہوتے تھے، اور اس کی ٹائپنگ جو تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، کاغذ بہت عمدہ استعمال کرتے تھے، اور اس کا چندہ اور وصول کیا جاتا تھا، اور ایک پرچے کی قیمت 4 آنے ہوتی تھی۔ سر سید نے اس رسالے کے ذریعے مسلمانوں کو کئی سماجی رسموں کو ترک کرنے کا مشورہ دیا اور انہیں جدید تعلیم کے لیے ترغیب دی، آزادی رائے کے حق میں روشنی ڈالی، مسلمانوں کو تحقیق اور تنقید کی طرف آنے کی دعوت دی،
اور اس کے علاوہ انہوں نے تہمات چھوڑ کر عقل پسندی کی روش پر گامزن ہونے کا بھی مشورہ دیا، اور بہت ساری جو برائیاں تھیں، کثرت ازدواج، غلامی، غلط رسوم، ان پر وہ تنقید کرتے تھے، تعصبات سے بھی سینوں کو پاک کرنے پر زور دیتے تھے۔ سر سید نے خاص طور پر جو ہے اس میں کل 226 مضامین شائع ہوئے، جن میں 112 جو تھے وہ صرف سر سید احمد خان نے خود لکھے تھے۔ 3 سال بعد یہ بند ہوا، اور 3 سال بعد اس کا دوبارہ اجرا ہوا، لیکن 2 برس 5 ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بند ہو گیا۔ تہذیب الاخلاق کی وجہ سے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کا ذوق و شوق جو ہے وہ بڑھ گیا، اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں مدارس قائم ہوئے، انگریزی زبان سیکھنے کا رجحان پیدا ہوا۔ یورپی مصنفوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے تھے، اس رسالے میں بھی اس کا بھی جواب دیا گیا، اور سر سید نے جو اختلافات ان سے رکھتے تھے ان کا بھی خندہ پیشانی سے جو ہے مقابلہ کیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اعتراضات دور ہوتے چلے گئے۔ تو سر سید کا بہت بڑا کارنامہ خطبات احمدیہ ہے۔ اس زمانے میں انگریز ولیم میوڈ نے جو ہے لائف آف محمد لکھی، جس میں نازیبہ کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نعوذ باللہ بہت گھٹیا اعتراضات کیے گئے تھے، تو اس کا جواب دینا آپ نے ضروری سمجھا، اور یہ اس کا جواب انہوں نے خطبات احمدیہ جو ہے وہ لکھا۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے صحافت میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کا جو اخبار تھا اس کی ٹائپنگ بہت اچھی تھی، عمدہ کاغذ تھا، اور ایک موجودہ دور کے ترقی یافتہ اور یورپ کے اعلیٰ اخبارات کے رسائل سے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کسی طرح کم نہیں تھا، اور ان کے اخبار کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہوئی۔ اور یہ تھا جی آج کا تجزیہ جو سر سید احمد خان کے بارے میں تھا۔ ان کو ویسے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، سر سید احمد خان کے بارے میں تقریباً ہر پاک اسٹڈی میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اردو میں بھی ان کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو سر سید احمد خان کا نام تحریک پاکستان کے بانیوں میں ہے، اور صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔